پٹنہ میں وقف بل کو لے کر کے جو امینڈمنٹ بل ہے اس کو لے کر کے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا ہے گردنی باغ میں، اور اس کا جو آہوان ہوا تھا وہ امارت سریہ، مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر تنظیموں کی وجہ سے، تو ایک بڑے پیمانے پر لوگ یہاں پہ جٹے اور ایک شاندار گیدرنگ رہی۔ وپکش کے تمام دل کے نیتا بھی اس میں جٹے۔ اس کا کیا مقصد ہے اور کیا چاہتے ہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ یا امارت سریہ یا جو بھی ویرودھ کر رہی ہیں تنظیمیں یا مسلم سمودائے کے لوگ، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امیر شریعت فیصل ولی رحمانی صاحب موجود ہیں۔ سر بہت سواگت ہے دوبارہ آپ کو آپ کا ایس ٹی وی نیوز پہ جو ہے۔ میرا سوال وہی ہے سر کہ آج ایک تاریخی پروگرام کہا جائے تو آپ لوگوں نے انجام دیا، کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی جو مبارکباد ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو پٹنہ کے مختلف علاقوں سے اور بہار کے ہر ڈسٹرکٹ سے اور جھارکھنڈ سے اور اڑیسہ سے اور بنگال سے سب لوگ آئے تھے، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے اس کو اتنا اہم سمجھا کہ وہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا پروٹیسٹ صرف نہیں تھا، مسلمان تھے اکثریت میں، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ بودھ بھی تھے، اس میں رویداس سماج کے لوگ بھی تھے، اس میں شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ بھی تھے، شیڈیولڈ ٹرائب کے لوگ بھی تھے، سرنا گروپ کے لوگ بھی تھے، تو ہر مختلف ریلیجیس یا کلچرل مائنورٹی کے لوگ موجود تھے۔ وہ اس لیے موجود تھے کیونکہ وقف سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ وقف کے اسکول میں سب کے بچے پڑھتے ہیں۔ وقف کے بی ایڈ کالج میں وہ کالج جو وقف کی زمین پہ بنا ہوا ہے بی ایڈ کالج، اس میں اکثر بہار میں 80% سے زیادہ غیر مسلم طلبہ ہیں۔ وقف کی زمین پر کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، تو اس سے نقصان کس کو ہونا ہے؟ اگر یہ بند ہو جائے گا تو 80% نقصان کس کو ہونا ہے؟ وہ تو نان مسلم کمیونٹیز کو ہونا ہے۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے خدمت کی وقف کے ذریعے، اور مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے سیلف ریلائنس کو ڈیولپ کرنے میں، صرف اپنے لیے نہیں تمام کمیونٹیز کے لیے۔ جب لوگ گھڑے سے پانی پینے سے جان مار دیا کرتے تھے، جو کہ ابھی بھی ہو رہا ہے، تو مسلمانوں نے کنواں کھدوایا کہ اس سے کوئی بھی ذات کا آدمی آ کے پانی پی سکے۔ وہ وقف کی زمین پر کنواں تھا جس سے کوئی بھی پانی پی سکتا تھا۔ جب کوئی ٹھہرانے کو تیار نہیں تھا تو وقف کی زمین پر مسلمانوں نے سرائے بنوائے کہ کوئی بھی آ کے ٹھہر جائے، اور جو بالکل ہی معمولی ریٹ پر اس کو روٹی اور چاول یا جو بھی چیز ہے وہ مل جائے تاکہ وہ کھا لے۔ تو وقف جو ہے وہ انسانوں کی زندگی آسان کرتا ہے۔ یہ جو بل آ رہا ہے اس سے تمام وقف کی جائیداد تباہ ہو جائے گی، تمام یونیورسٹیز، تمام کالجز، تمام ہاسپٹلز، تمام کلینکس، سب چیز۔ ابھی آپ کے بغل میں یہاں پر ہاسپٹل ہے، اس میں صرف مسلمان آتے ہیں، جا کے سروے کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تمام لوگ آئے کہ اس سے وقف کے ختم ہو جانے سے سب کو نقصان ہے، اور یہ بل چونکہ وقف کی تمام جائیداد کو تباہ و برباد کر دے گا، اس لیے سارے لوگ آئے، اور سارے لوگوں نے حکومت سے یہ گزارش کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ ایک اتنے فائدے کی چیز کو تم کیوں ختم کر رہے ہو۔ وہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں۔ اس کے جو طریقے تھے، آپ نے ای میل کے ذریعے کروڑوں لوگوں نے جو ہے میسج پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ جے پی سی کے ذریعے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور خاص طور سے بہار کی اگر بات کی جائے تو نتیش کمار کے خلاف جو ہے آپ لوگ مورچہ کھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ ڈیموکریسی میں پوائنٹ آف ویوز پر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ مورچہ کھولنا جو ہے بہت ہی آرکیک زمانے کی زبان ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وقف کو ختم ہو جانا چاہیے، تو لوگ قانون لے کے آ گئے۔ ہم لوگوں نے 1446 سال سے عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے وقف کیا ہے، اور اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے۔ ہمارے پاس ڈیمانسٹریٹیبل ایویڈنس ہے، ہم دکھا سکتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے۔
سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف زبان ہے. ہم دکھا سکتے ہیں کہ وقف کتنے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ ہم اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو. ہاسپٹل ہیں وقف کی زمین پہ، کلینک ہیں وقف کی زمین پہ، وقف کے کمرے میں، وقف کی بلڈنگ میں، اسکول ہیں وقف کی زمین پہ، تو ہم دکھا سکتے ہیں. تو ہم لوگ حکومت کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں غلط پتہ چل گیا ہے، اپنے راستے کو ٹھیک کیجیے. یہ غلط بات ہے. وقف کی جائیداد کو تباہ ہونے سے بچائیے. اور ڈیموکریسی میں ایسے ہی بتایا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ چونکہ چیف منسٹر سے ملنا آسان کام نہیں ہے اور وقت ان کا نہیں مل پا رہا ہے، 4 مہینے سے سب لوگوں نے کوشش کی ہے اور ان سے وقت نہیں ملا ہے، تو اور انسان کیا کرے گا، کیسے آواز سنائے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے آواز سنانے کا، تو اس طریقے کو اپلائیں گے، کمپلیٹلی نان وائلنٹ ود ان فریم آف لا، تمام چیزیں قانون کے مطابق پرمیشن لے کر کے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک کر کے. اب آگے کا اسٹیپ کیا ہوگا؟ ایک تو جو ہے دلی کے جو بھی چیزیں ہوئی وہ پورے دیش نے دیکھا. آج بہار میں تو لگاتار آپ لوگ ایک تو جو ہے مکھ منتری کے افطار پارٹی کا بہشکار ہوا، پھر آج اس طرح کا دھرنا ہوا، کل پھر جو ہے ہزمون میں بھی افطار پارٹی ہونے والی ہے. دیکھیے ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ فیصلے لیں گے. جمہوریت میں کیا کرے گا آدمی؟ جمہوریت میں اپنی آواز سنانے کی کوشش کرے گا. یہ سب طریقہ جو ہے وہ صرف آواز سنانے کی کوشش ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم لوگ آواز سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر انسان نہیں سنتا تھا ایمپلیفائر میں ایمپلیفیکیشن بڑھانا پڑتا ہے، تو بس ایمپلیفیکیشن بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ سن لو بھائی. جتنی جلدی سن لو گے اتنا کم چلائیں گے. کہ یہ بڑھ کر کے وہ سی اے NRC والے پروٹیسٹ کے طرح بھی اس لیول تک بھی جائے گا کیا؟ مجھے امید نہیں لگتی کہ وہاں جانا چاہیے. نتیش جی کے آفٹر آل نتیش جی کے سیکولر کریڈینشلز ہیں. نتیش جی نے 20 سال تک یہاں کام کیا ہے اور انہیں مسلمانوں کا خاطر خواہ سپورٹ ملتا رہا ہے. اور تمام یعنی جو شیڈیولڈ کاسٹ ہیں، شیڈیولڈ ٹرائبس ہیں، ان کا سپورٹ ان کو ملتا رہا ہے. اس پرسپیکٹو میں سبھی ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. اس نقطۂ نظر سے کوئی بات سن کیوں نہیں رہے؟ یہ بات جو صاف صاف لکھی ہوئی ہے، جو دکھ رہی ہے، وہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس کو سن لیں تو بہت اچھا رہے گا. سب لوگوں کے لیے اچھا رہے گا، ان کے لیے اچھا رہے گا، ان کی پارٹی کے لیے اچھا رہے گا، بہار کے لیے اچھا رہے گا، دیش کے لیے اچھا رہے گا. کیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اور امارت شریعہ یا پھر دیگر تنظیمیں جو اس یا مسلم کمیونٹی کے لوگ جو اس کا کنڈیم کر رہے ہیں، کیا ٹیبل ٹاک کی گنجائش بنتی ہے؟ کس نے ٹیبل ٹاک سے انکار کیا بھائی؟ ٹیبل ٹاک سے تو یعنی ڈسکشن جو ہے اسی سے تو ڈیموکریسی میں پرابلم سالو ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ تیار بیٹھا ہوں ڈسکشن کے لیے، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ڈسکشن کے لیے تیار بیٹھی ہے. ہم سب لوگ ڈسکشن کے لیے تیار بیٹھے، کسی نے انکار نہیں کیا ہے. انویٹیشن نہیں آ رہا. بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے، تمام جانکاری ساجھا کرنے کے لیے. تو فیصل ولی رحمانی صاحب کا صاف طور سے کہنا ہے کہ انویٹیشن کا انتظار ہے، اور نتیش کمار کی جو شخصیت ہے وہ سیکولر چھوی کی رہی ہے، تو ان کی شخصیت سے امید رکھی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں وہ ایک مضبوطی کے ساتھ پہل کریں گے اور تمام چیزوں کو سمجھیں گے. تو آنے والے گھٹنا کرم کیا کچھ ہوتا ہے وہ اس پر ہماری نظر رہے گی. ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی. تمام خبروں اور ڈیبیٹس کے لیے جڑے رہیے STV نیوز کے ساتھ.